بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ الزمر قرآن مجید کی 39ویں سورہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورتوں کے 5ویں گروپ کی ایک مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پہلی آیت میں یہ بات کرتی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا، قرآن کا، اہتمام کے ساتھ نازل ہونا ہوا اس اللہ کی طرف سے جو غالب زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے انسانوں، ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو گے، یعنی اللہ کی ناشکری کرو گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یہ جان لو کہ وہ اپنے بندوں کے کی ناشکری سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کو یہ رویہ پسند نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزار ہوگے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اس کو تمہارے لیے وہ پسند کرے گا تمہاری شکر گزاری کو۔ اور یہ جان لو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے روز نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بِمَا كُنتُم، اس بارے میں کہ جو تم تعملون، عمل کرتے رہے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اور بہت سی باتیں بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، جن کے بارے میں پچھلی آیت 17 میں فرمایا وبشر عباد، تو خوشخبری سنا دو میرے بندوں۔ فرمایا کہ یہ بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، دلچسپی اور غور سے سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، پھر وہ پیروی کرتے ہیں اس میں سے جو بہتر ہے، یعنی بات تو وہ سبھی کی دھیان سے سنتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کچھ باتیں ہیں کہ جو بہترین باتیں ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں جو عقل والے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ، تو بھلا جو ایسا ہو کہ اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہو للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، پھر وہ اپنے رب کی جانب سے روشنی پر ہو، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے کہ جن کے دل سخت ہو گئے اور جو اس روشنی سے محروم ہو گئے؟ نہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو بربادی ہو ان لوگوں کی کہ جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، سخت ہونے کی وجہ سے اس سے محروم ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ ہیں کہ جو کھلی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 53 میں وہ مضمون بیان کیا کہ جو اس شان کے ساتھ شاید ہی کہیں اور قرآن مجید میں بیان ہوا۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کہ اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی، یعنی گناہ کیے، زیادتیاں کی، نافرمانیاں کی، آپ کہہ دیجئے ان کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر تم
اللہ کی طرف سے اس دعوت کو ماننا چاہتے ہو، قبول کرنا چاہتے ہو، تو انیبو الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے، تم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اس شاندار بیان کے بعد سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت کے روز انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، تو انکار کرنے والے گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور اس کا داروغہ ان سے پوچھے گا، جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے رسول تمہیں میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے تھے، قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ آئے تو تھے، ولیکن مگر حقت کلمت العذاب، اللہ کے عذاب کا جو کلمہ تھا وہ سچ ثابت ہو گیا، جو عذاب کا فیصلہ تھا ٹھیک ثابت ہو گیا، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر، قیلت خلو ابواب جہنم، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کے لیے ان میں، فبئس مثوی المتکبرین، تو بہت برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کرنے والے تھے، یعنی جو انکار کرنے والے تھے اصل میں انکار اس لیے کر رہے تھے کہ وہ تکبر کرتے تھے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے پاسبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو، اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور وہ ان کے جواب میں کہیں گے شکر ہے، شکر ہے اس کا، اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں، تو یہ صلہ ہوگا ان کا، سو عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا صلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔